اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے عاشورہ کو فضیلت حاصل ہے یا اور کسی وجہ سے؟ تو میرے بھائیوں، عاشورہ کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس کی تعظیم قریش میں زمانے جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ ہجرت سے پہلے بھی رکھا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے اس کی مختلف وجہ بتائی کیوں رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے وہ لوگ رکھتے تھے، یا کس وجہ سے۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور پوچھنے پر، دریافت کرنے پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ اس لیے ہم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر یا ان کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، اور پھر آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی مزید تاکید کی، یعنی پہلے تو روزہ رکھتے ہی تھے، مزید تاکید کر دی، یہاں تک کہ حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی ایک صبح انصار کی بستیوں میں کہلا بھیجا کہ جو شخص پہلے سے روزہ رکھے ہوئے ہے وہ تو روزہ پورا ہی کرے، لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی روزہ رکھے، یعنی کچھ کھائے پیے نہ۔ حتیٰ کہ انصار اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور بتاتے ہیں کہ ہم اون کی رنگین کھلونے بنا لیتے تھے اور ان کو ساتھ لے کر مسجد میں جاتے تھے، اور جب بچے بھوک سے بلبلانے لگتے تھے تو وہی کھلونا دے دیتے اور وہ اس میں لگے رہتے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جاتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک گزشتہ سال، ایک سال کے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ساقط ہو گئی، لیکن استحباب اور فضیلت باقی رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا روزہ رکھنے کا تو صحابہ کرام انصار نے کہا، یا صحابہ کرام نے آپ کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول یہ تو عاشورہ کا دن تو وہ دن ہے جس کی یہود تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہود کی مشابہت سے ہم نے روکا ہے بہت ساری چیزوں میں، تو کیا اس میں مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال سے میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ صوموا یوم عاشورہ وخالف الیہود، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو اور ایک دن بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ عاشورہ کا روزہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد ہوئی ہے، اس کی فضیلت تو بہت پہلے سے ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. اس لیے یہ سمجھنا کہ عاشورہ کی فضیلت یہ حضرت یا محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ غلط ہے.